أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ سمر ابو آپ ٹھیک ہیں؟ نشاد فاطمہ رئیسہ روبینہ میم طاہرہ بطول شب و اطہر خان جی آپ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب میزان الصرف میں فعل ماضی مطلق کے بارے میں. فعل ماضی مطلق کے بارے میں ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی. بتایا تھا فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے واقع ہونے پر دلالت کرے، لیکن وہ زمانہ اب گزرا یا کب گزرا یہ معین نہ ہو. یہ معین نہ. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد بتایا تھا اس کے بنانے کا قاعدہ. پہلے ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ کیا بتایا تھا کہ پہلے ماضی مصدر سے بنتا ہے. پہلے ماضی مصدر سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے جی؟ پہلے ماضی مصدر سے بنتا ہے. یاد ہے کہ فعل ماضی مطلق ایک ایسا فعل ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، لیکن وہ زمانہ ابھی گزرا ہے کب یہ معین مشخص نہ ہو، معین نہ ہو. جیسے میں نے کھایا، ابھی جو کھانے کا کام انجام دیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں انجام دیا ہے. میں نے بریانی کھائی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے کھائی یا کل کھائی یا پرسوں کھائی، معین. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق. فعل ماضی مطلق. آئیے جی. سما فاطمہ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. گلشن زہرا ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ تو بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ پہلے بتایا تھا ماضی مطلق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. یعنی ایسے اگر بنایا جائے ایسے مصدر اس سے بنتا ہے فعل ماضی. میں جامد مشتق کی تعریف یاد ہے؟ بول گئے جامد وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو. مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. تو میں نے بتایا تھا مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے اس کلمے کو اصل کہیں گے. اس کی کیا کہیں گے؟ وہ اس کی اصل یا اس سے مشتق. اب ظاہر سی بات ہے فعل کسی سے لیا جا رہا ہے تو فعل جس سے لیا جاتا ہے اس کی اصل ہے. تو فعل ماضی کی اصل کیا ہے؟ مصدر. فعل ماضی کی اصل کیا ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ فعل ماضی کی اصل مصدر ہے. یعنی فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے. فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے. مصدر کی تعریف کیا تھی؟ فعل اور مصدر کی تعریف سیم ہے، بس زمانہ نہیں ہے. جی زمانہ نہیں ہے، مصدر نہیں ہے. جی کیسے کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے مصدر، وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے. فقط کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے. یعنی کوئی زمانہ نہیں ہے، بس کھانا پینا رونا سونا. جی فارسی میں اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں آپ کو یہ ملے گا، بھی ملے گا. یعنی فردن نوشتن رفتن آمدن نوشتن دوش گرفتن سب کیا ہے؟ خوابیدن. علامت ملے گا ملے گا فردن نوشتن گرفتن. ٹھیک ہے. اور اردو میں کیا پہچان ہے؟
اردو میں اس کے آخر میں نا آتا ہے، کھانا، پینا، سونا، رونا، لڑنا، لکھنا، پڑھنا، سونا، برتن دھلنا، نہانا، نا، ٹھیک ہے۔ اردو میں مصدر کی جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں نا آتا ہے، کھانا۔ دیکھیے میں نے کہا کھانا، ابھی جو کام ہے کھانا کسی زمانے میں ہے ہی نہیں، لیکن میں نے کھایا، میں نے روٹی کھائی، تو ابھی روٹی جو کھائی ہے تو گزرے ہوئے زمانے میں کھائی ہے، زمانے میں کھائی ہے، لیکن میں کہوں روٹی کھانا کام ہے، تو بس مصدر خالی کام کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا کلمہ جو فقط کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے، وہ بھی صرف فعل ماضی مطلق، صرف فعل ماضی، اور وہ بھی فقط پہلا صیغہ، وہ بھی فقط کیسے بنتا ہے؟ پہلا سے قاعدہ سناؤ، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ۔ مصدر سے بنے گا، یعنی اگر مصدر میں کیسا بنے گا؟ پہلا قدم مصدر میں اگر زائد حروف ہے تو حروف کو گرا دیں گے، زائد حروف کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں میں، زائد حروف ان حروف کو کہتے ہیں جو تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوتے ہیں، اصل حروف وہ کلمات جو تمام مشتق کلمات میں تکرار ہوتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، اور جو زائد ہے وہ کہیں ہوتے ہیں کہیں۔ مشتق کلمات کسے کہتے ہیں؟ مشتق کلمات یعنی ہم خانوادہ وہ کلمات جو کسی اور ایک اصل سے لیے گئے ہوں، جیسے عالم، معلوم، ٹھیک ہے، علامہ، ٹھیک ہے، یہ سب علم سے لیے گئے، تو علم سے لیے جانے والے سارے ورڈ اس کے ہم خانوادہ یا مشتقات کہلائیں گے۔ اب ان تمام میں علامین سب میں ریپیٹ ہوا ہے، وہ اصل ہے، باقی جو کہیں ہے کہیں نہیں وہ تو فعل ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے سما فاطمہ کہ مصدر میں اگر زائد حروف ہے تو ان کو گرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلا قدم، دوسرا قدم پہلو فاعل کو بتا دیں گے۔ سماعی ہے، آپ دیکھ کر تلاش کر کے اس کی حرکت کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پر جی السمع، کیا السمع یعنی سننا، السمع یعنی سننا، مصدر ہے سننا، فارسی میں کہتے ہیں شنیدن، ہے نہیں دن ملے، آپ پہلا سٹیپ زائد حروف تو گرا دیے، زائد کیسے پتہ لگا کہ اس کا حرف میں اس کی ہے؟ آپ اس کے مشتق کلمات دیکھیے گا، سماع، سماعت، مسموع، ٹھیک ہے، سامع، مسموع، ٹھیک ہے، مسمع، مسماع، ان تمام کلمات میں آپ کو دکھائی دے گا کہ سین میم عین سب جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سب جگہ ریپیٹ، اس کا مطلب سین میم عین اصلی ہے، باقی ہے۔ تو پہلا قدم مصدر میں اگر زائد حروف ہے تو ان کو گرا دیجیے، گرا دیا۔ دوسرا قدم بولیے سما فاطمہ اور لام الفعل کو پتہ ہے۔ کو فاؤل فعل، دوسرے اصلیات کو عین فعل، تیسرے اصلیات کو پتہ کسے دینا ہے؟ فاؤل فعل اور لام الفعل کو، فاؤل فعل اور تیسرا قدم عین فعل کی حرکت کیا ہوگی؟ واو دیکھ کر کرنی پڑے گی، سمع میں عین فعل جو کہ میم ہے یہاں اس پہ کسرہ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے اب جا کے یہ جی آپ کا پاستا تیار اب ہوا ہے جی آئیے، یا مثال کے طور پر نصر ہو یا خالی نصر، خالی مصدر کیا ہے؟ نصر، شاید حرف اس میں ہے ہی نہیں، ظاہر بات ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم فاؤل فعل جو کہ یہاں پہ پہلا اصل حرف نون ہے، لام فعل را ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ فتحہ دے دیں گے، فتحہ دیں گے، اور پھر عین فعل کی حرکت باب کے مطابق جو کہ فتحہ ہی ہے، اس میں بھی نہ سارا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا مصدر کرم، کیا ہے؟ کرم، ہوتے تو گرا دیں گے، نہیں کرما، تو کیا کرتے ہیں؟ فاؤل آپ فعل فاؤل پر فعل پتہ کام دیں ہے، گے۔
اور لام فعل فتح میم ہے، اس کو کیا کریں گے؟ بچہ عین الفعل جو کر رہا ہے اس کے اندر آپ عین باب کو الفعل دیکھ لیجیے سماعی کروما سمعا نصرا کروما کروما وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن فعل لام کو کہتے ہیں کل عربی جی کلمات کے وزن تولنے کو جو کہ فعل لام سے تولا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا، یاد ہے نہیں؟ کیسے تولتے ہیں؟ کیسے تولتے ہیں؟ حرف اصلی کے مقابلے پہ حرف اصلی کے فعل لام کو مقابلے رکھ پہ دیں گے فعل لام کو ترتیب سے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جس حرف میں جو حرکت ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تکرار ہوتی ہے فاعل فعل جو کہ سین ہے اس پہ فاعلہ فتح، عین فعل جو کہ میم میں کسرہ تو عین فعل کو کسرہ، کسرہ عین لام فعل الفعل پہ سمع فتح ہے عین تو ہے وہ لام فتح فعل ہے اس کو پہ کیا ہے؟ فتح، فتح اس کا وزن تل گیا۔ وزن کیا ہے سمع کا؟ فاعلہ وزن تل گیا تو اسے کہتے ہیں وزن، اور اسے کہتے ہیں موزون، جس کو تولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ موزون وزن موزون، وزن موزون تو کلمات موزون کو تولنے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل لام کو اصلی حروف کے مقابلے پر اصلی حروف پتہ لگانے کا طریقہ پہلے ہی بتا چکا ہوں میں۔ وہ تمام حروف جو تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں، وہ اصلی حروف ہیں۔ اصلی حروف کے سامنے ترتیب سے فعل لام کو رکھ دیجئے، اور اگر زائد حروف بھی ہوں تو ایسے اتار دیں گے، ان میں نہیں ہے زائد، اصلی ہے نہیں، اصلی ہے، فی الحال اصلی پہ فوکس رکھیے۔ تو سامعہ کا وزن کیا ہوا؟ فاعلہ 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 اب مثال کے طور پر نیچے ہے کروما، کیا ہے؟ کروما فاؤل فعل اس کے سامنے، عین الفعل یہاں، لام الفعل یہاں، لام الفعل یہاں حرکات فاؤل فعل پہ فتح ہے، فاعل فعل کی لام حرکت اس میں الفعل دے پہ دیں بھی گے فتح ہے، عین عین الفعل الفعل پہ کی کیا حرکت ہے؟ وہی رکھ دیں گے ضمہ۔ آپ سے کوئی پوچھے کروما کا وزن کیا ہے؟ کروما کا وزن کیا ہے؟ تو فاعل آپ کہیں گے فاعلہ کروما فاعلہ کروما فاعلہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے، اور اگر نصرہ ہو تو فعلا، وزن فاعلہ تولنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی تو وزن کہتے ہیں فعل لام کو جس کے ذریعے سے کلمات کا وزن تولا جاتا ہے، اور جس کلمے کا تولا جائے اسے موزون، موزون آگے جا کے پڑھیں گے، اس میں مفعول ہے موزون، وزن شدہ، موزون جس کا وزن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمعہ ہے فاعلہ کے وزن پہ، اور یہ فعالہ کے وزن پر، یہ فعولہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی مطلق میں 3 وزن آتے ہیں، کتنے؟ 3 وزن آتے ہیں، فعالہ، فاعلہ۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ 3 وزن کیوں آتے ہیں تو آپ کہیے گا کیونکہ فعل ماضی مطلق میں، فعل ماضی میں بولیے فعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، جیسی عرب نے استعمال کی، اور عرب نے کہیں پہ فتحہ استعمال کیا، کہیں کسرہ، کہیں ضمہ، کسی کلمے میں ضمہ، ٹھیک ہے، جی فتحہ کہیں کسی میں کسرہ، کسی میں ضمہ، اور حرکت 3 ہی ہوتی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی، اس لیے یہ فعل ماضی کے 3 وزن ہیں۔ آپ کو فعل ماضی کبھی ملے گا تو فاعلہ کے وزن پہ ملے گا، یا فاعلہ کے وزن پہ ملے گا، یا فاعلہ کے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جیسے تینوں مثالیں فاعلہ، فعلہ، فعولہ کے وزن پہ ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ کل کا درس ہم نے دہرایا، کل کا وزن، اس کا مطلب یہ ہو کہ فعل ماضی مطلق کا پہلا صیغہ مصدر سے لیا جاتا ہے، جی پہلا صیغہ مصدر سے لیا جاتا باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے لیے جاتے ہیں، باقی 13 صیغے، سمجھ میں آیا نہیں؟ علامت پہلے آئے ہیلو، گا وہ پہلے آئے سارے 14 کے 14 صیغے سیم رہتے ہیں، بس عین الفعل کی حرکت الگ ہوتی ہے، کسی میں عین پہ زبر ہوتا ہے، عین الفعل پہ کہیں زیر کہیں پیش، سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی جی طاہرہ بطول، ٹھیک گلشن زہرا، نشاط فاطمہ، روبینہ میم، سمجھ آیا؟ جی روبینہ میم، یہ تو ایسی چیز ہے، اس میں تھوڑی دیر کی بھی غائب ہو جانا، ہٹ جانا، ذہن بھٹک جانا ہے، اس میں مت ہٹا کیجیے۔ سما فاطمہ، شب و اطہار، آواز آئی؟ جی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا کہ میں نے ایک بات بتائی تھی
کہ جو فعل کے 14 صیغے ہیں وہ کس اعتبار سے بنتے ہیں؟ انہیں صیغہ کو اصل کیا کہتے ہیں؟ صورت، شکل و صورت بدلتی ہے، اور شکل و صورت کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں۔ اور وہ صیغہ کس اعتبار سے بدلتا ہے؟ فاعل کے اعتبار سے۔ فاعل ہے کیا جی؟ فاعل فاعل کی ضمیر یا فاعل، ٹھیک ہے؟ دکھنا ہے نا؟ نہیں دکھتا۔ لائٹ بند کر، لائٹ بند کر کے یہاں بھلے اندھیرا ہو لیکن آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے؟ دکھ رہا ہے؟ جی دکھ رہا ہے نا؟ جی آپ فاعل ہم سب جانتے ہیں کہ یا فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو انجام دینے والا، کام کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا انجام دینے والا۔ یا حاصل ہوگا۔ اب غائب بھی ٹھیک ہے، دو طرح کا ہوگا۔ کس طرح کا؟ دو۔ یا تو وہ میرا ٹو سے ہٹ کے جو تھرڈ پرسن ہے وہ مرد ہوگا، کام کو انجام دینے والا مرد ہوگا تو اسے کہیں گے، جو کام کو انجام دینے والا عورت ہوگی مونس۔ ابھی جو کام کو انجام دینے والا تھرڈ پرسن مرد ہے وہ ایک ہوگا، یا تو واحد، دو ہوں گے تو دو لوگوں نے اگر وہ کام انجام دیا ہے تو اسے کہیں گے تسنیہ، دو سے زیادہ نے کام انجام دیا ہے وہ تو اسے کیا کہیں گے؟ نام کیا ہوا اس کا؟ واحد مذکر غائب، بس ایک اگر کام انجام دے رہا ہے مرد، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر۔ ایسے ہی یہ مؤنث، یا تو وہ ایک ہوگی کام کو انجام دینے والی تھرڈ پرسن واحد، کل والی بات لکھوا رہا ہوں میں، تسنیہ دو ہوں گی تو تسنیہ کہیں گے، دو سے زیادہ ہوں گی تو جمع۔ کام کو انجام دینے والی عورتیں جی غائب جو ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، بولیے جی ایسے ہی، یا پھر کام کو انجام دینے والا جو ہے وہ حاضر ہوگا، سامنے والا کام کو جو انجام دے رہا ہے وہ، میں کہوں گا پھر مثلا یہاں پہ میں نے کہا اس ایک مرد نے، اس ایک مرد نے، اس کے معنی کہاں سے ہے؟ غائب ہے۔ اس ایک مرد نے مثلا کھایا پیا سویا رویا جو بھی کام انجام دیا، ٹھیک ہے؟ ان دو مردوں نے کھایا پیا سویا رویا جو بھی کام انجام دیا، ان سب مردوں نے کھایا پیا سویا رویا جو بھی کام انجام دیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی عورت، اس ایک عورت نے، ان دو عورتوں نے، ان سب عورتوں نے کھایا پیا سویا روئی جو بھی کام کیا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی ایسے ہی حاصل، ان اس، نہ میں نہ تو، ہم دونوں سے الگ۔ کسے کہتے ہیں غائب؟ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے تو جس سے کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، متکلم، اور جس سے بول رہا ہے وہ حاضر۔ اور میں جس کے بارے میں کسی اور کے بارے میں بتاؤں، ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، اس نے وہ سب تھرڈ پرسن میں آئیں گے، وہ غائب کہلاتے غائب۔ ہیں۔ حاضر بھی وہی سیم طریقے سے، یا تو وہ آپ کام انجام دینے والا مرد ہوگا، دوسرے مذکر ہی تو ایک مرد، ٹھیک ہے؟ یا وہ عورت ہوگی، تو ایک عورت، ایک یا جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ حاضر مرد جو ہے وہ یہ کوئی بات آ جائے گی، یا تو ایک ہوگا تو ایک مرد، مطلب تجھے ایک مرد نے کھایا پیا سویا رویا جو بھی کام کیا، یا تم دو مردوں نے، یا تم سب مردوں نے، ٹھیک ہے؟ اسے کہیں گے واحد مذکر حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ ترجمہ مثال کے طور پر کوئی کام کرنا ہو جی، تجھ ایک مرد نے، تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے کھایا پیا سوئے روئے جو بھی کام کیا، ٹھیک ہے؟ جی اسی طریقے سے مؤنث کا بھی مؤنث حاضر کا بھی، یا تو وہ ایک ہوگی تو ایک عورت ہے نہیں، یا دو
दो औरतें होंगी, तुम दो औरतें, या दो से जी ज्यादा औरतें होंगी, तुम सब औरतें, ठीक है ना। जी मतलब तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें, ठीक है। तुझे एक औरत ने खाया पिया, सोई रोई जो भी, या तुम दो औरतों ने या तुम सब औरतों ने खाया पिया सोया, जो भी काम अंजाम दिया, सही है नहीं, समझ जी में आगा आया? जी मिसाल के तौर पर किसी एक काम की मिसाल दे देते हैं, जराबा, क्या जराबा, बनाने का तरीका पता लग गया ना, जराबा कैसे बना, जराबा जी कैसे बना, जरबो मस्दर था, अल्फ जायदा का के स्वाद में था, फाउल फेल जो के स्वाद है, लामुल फेल जो के बाय, दोनों को पता किया, एनिल खोल किया, तबाब के मुताबिक समाई जराबा हो गया, ठीक है। बाकी सीधे कैसे बनेंगे मैं बाद में लिखवाऊंगा, फिलहाल इसे देखिए, जराबा क्या, ज़रबा जराबू, ज़रबू ठीक है, ज़रबत ज़रबता जरबता, ज़रबता जरबता, ज़रबना अब यहाँ से लामुल फेल साकिन हो जाएगा आखिर तक, क्या हो जाएगा, साक ओके, जरब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सब में लामुल फेल में पता है नहीं, जरबा में बा पे फथा फथा, यहाँ बस जम्मा आ जाता है तीसरे में, जरबत जरबता, अब यहाँ से लामुल फेल साकिन है आखिर तक, जरबना, और फिर तातुमा तुम देखना तुमना तो और ना बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। ज़रबता जैसे जराब नहीं, अब लामुल फेल साकिन होता चला जाएगा और तातुमा ता बढ़ाते चले जाएंगे, जराब ता, जराब तुमा मा, जराब तुम ज़रबतुम होता चला गया, तुम जराब तुम, जराब ते, ज़रबती जराब तुमा, ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना देखिए जराब तुमा दो है ना, यहाँ जी भी ये याद रखना, तस्निया मुज़क्कर के लिए भी तुम दो मर्दों ने मारा और तुम दो औरतों ने मारा, एक ही वक्त है, और ज़रबतुन्ना जराब तुन्ना ज़रब तो ज़रबना तो एक मर्द ने दो औरतों ने मारा मर्दों ने मारा, दो मर्दों ने मारा उन सब मर्दों ने मारा मारा उस एक औरत ने मारा उस एक औरत ने मारा बहुत गलत काम है, औरत ने मारा, उस एक औरत ने मारा, उन दो औरतों ने मारा दो औरतों ने मारा औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा तब फिर के मारा, उन सब औरतों ने मारा, ठीक उन है। सब औरतों ने मारा तुझे एक मर्द ने, एक ना मर्द मर्दी ने नहीं, मारा तुझे एक मर्द ने मारा ये मारा तुम तुम दो वो दो मर्दों ने मारा मर्दों पढ़िएगा, मुर्दों मत पढ़िए, तो गलत बात है, बेचारे प्रैक्टिकली मुर्दे ही हैं जी, तुम दो मर्दों ने, मर्दों ने मारा भाषण धार चलती फिरती, ठीक है, कोई भी आके मार सब सकता है, मर्दों ने मारा मर्दों ने मारा तुझे एक उस औरत एक औरत ने मारा तुम एक वो औरत आप उर्दू में बोलते हो, तुझे औरत ने मारा, औरतों ने मारा, मतलब मैं किसको मार दे सकता, तुम तो औरतों ने मारा, ठीक है।
تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا. اب یہاں لائٹ چمک رہی ہے جی، مصیبت ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ جی ٹھیک ہے. آقا. تم سب عورتوں نے مارا. ابھی کتنے سینے ہو گئے؟ 14 12 سے ہو گئے. کتنے ہو گئے یہ؟ بنے. جب لکھے تو گردان جب لکھواؤں گا تو یہاں سے ایسے لکھنا. جب کاپی پہ گردان لکھیں گے تو آپ کو کاپی پہ کیا کرنا ہے؟ ایک پتلی سی لائن ادھر کھینچنی ہے. اس سے پہلے ایک پتلی سی لائن نمبر ڈالنے کے لیے، اس کے بعد سیدھا لکھنے کی ایک لائن، اس کے بعد چوڑی سی لائن ترجمے کے لیے، اور آخر میں لکھنا ہے آپ کو یہ واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب جمع، تاکہ جیسے جیسے لکھتے جائیں گے عادت ہوتی جائے گی، یاد کرتے جائیے گا. خالی یہی رٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ کو کہ ضربتے تو آپ فوراً کہیں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. آپ سے کوئی کہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ 12ویں نمبر کا ہے ضربتنا، 6 نمبر کا صیغہ جمع مؤنث غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یاد ہونا چاہیے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. یہ ہو گئے جگہ کی وجہ سے. اب میں نیچے لکھوں گا تو جگہ نہیں ہے، مٹا دوں یہ. آپ ذرا نیچے لکھیے گا، آپ لوگ ذرا مٹا دوں. جی آقا. جی آقا. اس کے بعد آتا ہے تیسرا متکلم. دیکھیے حاضر تم سامنے والا جس سے میں بات کروں گا وہ میرا حاضر ہے نہیں، اور میں اس سے حاضر والے سے کسی اور کے بارے میں بتاؤں گا وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. اور میں خود کیا ہوں؟ میں متکلم ہوں. میں فرسٹ پرسن ہوں، جسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن متکلم کو. اور میں جس سے مخاطب ہوں وہ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن. ایک ہے متکلم. متکلم یعنی تکلم سے ہے، متکلم بولنے والا ہے. جی، بولنے والا. بولنے والا. یا تو پھر کام کو انجام دینے والا وہی ہے جو بول رہا ہے. میں نے کھایا تو میں نے کام کو انجام دینے والا کون ہے؟ جو میں بول رہا ہوں. میں ہی متکلم. ہوں. میں ہی ہوں. اب یہ میں مرد بھی ہو سکتا ہوں، عورت بھی ہو سکتا ہوں، اور کیا. ٹھیک ہے، جی. بچہ بھی اور لیڈی وہی ہوگا نا، بچہ بچی جو بھی متکلم. متکلم یا تو جو بول رہا ہے اکیلا وہی وہ کر رہا ہے، کام انجام دے رہا ہے، یا پھر وہ بول تو جمع. رہا ہے لیکن اس نے دوسروں کے ساتھ مل کے سب بول رہے ہیں. بات ہے، جسے ہم جمع متکلم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو میں نے کہا ہم نے پڑھا، تو میں نے جو نسبت دی پڑھنے کی، تو میں بول رہا ہوں میں متکلم ہوں، لیکن پڑھنے کا نسبت میں سب کے ساتھ ہم نے پڑھا. تو یہ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ متکلم تھوڑے ہی ہیں، لیکن میں نے اپنے کام میں ان کے ساتھ انجام دیا. مال غیروں کے ساتھ انجام دیا کام کو. ہم نے پڑھا، ہم نے کھایا. تو پڑھا. میں رہا ہوں، متکلم میں ہوں، لیکن فائل سب کے ساتھ ہم نے انجام دیا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. اور جی. ہم نے کھایا، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے کھایا، لہذا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور یہ واحد کے لیے، اور یہ تسنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی. ٹھیک ہے. جی. جی. ٹھیک ہے. واحد متکلم کیوں؟ مثال کیا دیں؟ مثلا ضرب تو دیکھیے ضربنا یہ تھا، ایک ضربنا یہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اس میں ضربنا ہے، اس میں ضربنا ہے. ضربنا 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 عورتوں نے مارا، ضربنا ہم سب مردوں ہم نے، نے مارا. دو مردوں نے مارا، یا دو عورتوں یا دو عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. جی آقا.
ضربنا. مجھ ایک مرد یا مجھ ایک عورت نے یا ایک مارا. ٹھیک ہے نا. مجھے ایک مرد یا ایک عورت ہو جائے گا. ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے یا سب مردوں سب عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے نہیں. آقا یہ دو کے لیے بھی آئے گا سب کے لیے بھی آئے گا؟ سب کے لیے بھی آئے گا, مؤنث کے لیے بھی, دو کے لیے بھی, دو سے زیادہ. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے مارا جب اردو میں کہتے ہیں ہم نے مارا, میں نے مارا تو سمجھ کہ ہے. اب چاہے وہ عورت ہو تو بھی کہے گی میں نے مارا, مرد ہے تب بھی کہے گا میں نے مارا. لیکن جب ہم کہیں گے ہم نے مارا تو مرد ہوں گے تب بھی کہیں گے ہم نے مارا, عورتیں ہوں گی تب بھی کہیں گے ہم نے مارا. دو عورتیں ہوں گی تب بھی وہ یہی کہیں گے ہم نے مارا, دو سے زیادہ ہوں گی تب بھی یہی کہیں گے ہم نے مارا. جی سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کتنے سیغے بن گئے؟ 14 بن گئے. 6 غائب کے, 6 حاضر کے, 2 متکلم کے. 6 غائب کے کیسے بنے؟ کیونکہ واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. 6 ہو گئے. 6 ہی حاضر کے اور 2 متکلم کے ہو گئے 14. گردان ہو گئی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. ہم نے نوٹس کیا ضربا کے بعد ضربا الف لگا ہوا ہے, ضربو میں واو لگا ہوا ہے, ضربت میں تا ساکن لگی ہوئی ہے, ضربتا میں تا ساکن کے آخر میں الف ہے, ضربت میں تا ساکن کے بعد ضربتا. ٹھیک ہے, الف سے پہلے فتحی تلفظ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ضربنا, تا تما تم, تے تما تمنا, تو نا, یہ ضمیریں لگی ہوئی ہیں. ان کے لگنے سے سیغے آپ کو بدلے بدلے لگ رہے ہیں, اس لیے بنی یہ 14 صورتیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ جی آقا. دیکھیے کل والا درس تھا نا, لیکن کیونکہ بہت اہم ہے, جڑ ہے, بنیاد ہے, میں نے پھر توضیح دی. کہ کوئی تو بات ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو, کلیئر ہو جائے. حالانکہ آپ لوگوں کا وہ مطالعہ مباحثے میں کرنا تھا, یاد کرنا اس کو اچھے سے. یہ ہو گیا ماضی مطلق. ایک صیغہ بنایا نا ابھی تو آئے گا تب تو دوسرا پتا چلیے. اچھا پھر چلیے لکھ پاتے. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہے تاکہ آپ کو اتنے آپ ان گردان کو یاد کر لینا خود سے. یہ گردان میں نے لکھوائی ہے نا, خالی گردان لکھنا پہلے. جی میں نے لکھوائی ضربا سے, اصلا لکھوائی تھی نصارہ سے. آپ سمیعہ سے لکھ کے دیکھنا, آپ فتحہ سے لکھ کے دیکھنا. ٹھیک ہے, کروما سے لکھ کے دیکھنا. بہت آسان ہے, اسے دیکھ کے اسے کرنا. کسی کا آخر میں تائے ساکن ہے تو تائے ساکن یہاں بھی پڑھا دو, تا ہے تو تا یہاں لگا دو, تا تما تم, وہی گردان تو سیم ہے نا, بس عین فعل کی حرکت کی تو بدلی بھی ہوگی کسی کی. جیسے آپ نے نصرہ نصرہ نصرو کیا, ایسے ضربہ ضربہ ضربو کر لیجیے. ایسی سمیعہ سمیعہ سمیعو, بس عین فعل پہ اس میں کسرہ ہے. یا کرما کروما کرمو, پوری گردان سیم بھی تو ہے. ایک یاد کر لی اچھے سے سارا کچھ, کون سا صیغہ, کون سا نمبر, کون سا نام, اور الٹا کیا نام صیغہ اور ضمیر اس کے اور نام. اگر یہ نمبر یاد کر لیے تو ایک کو یاد کر لیجیے تو پہلے ماضی کا تو سب کچھ یاد ہے. سمجھ میں آیا؟ اور گردان جب لکھیں گے آپ لوگ تو ایسے لکھیں گے, ایک 25 لائن کھینچیں گے یا کاغذ موڑ دیں گے, نمبر ڈال دیں گے, لائن یہاں ایسے نصرو. لکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کاپی میں اتنی بڑی تو ہوتی نہیں ہے, تو آپ ایسے کیجیے گا 3 ملتے ملتے 25 ایک یا 2 لائن چھوڑ کے
ٹھیک ہے 4 5 6 3 ملا کے پھر اس پہ 3 ملا کے ٹھیک ہے جیسے یہ مسارتا ٹھیک ہے ایسے پھر اس کے بعد آپ کو لمبی سی لائن کھینچنی ہے اور پھر یہاں کر مدد کی یا مدد کی اسے ایک مرد نے اب باقی میں جلد بازی میں کیونکہ ٹائم نہ ملے تو شارٹ کر سکتے ہیں آپ شارٹ کر دیجیے گا یہاں سے صرف یہ اور یہ اس ایک مرد نے مدد کی ان دو ایسے کر دیجیے گا ان یا ان پہ بھی نیچے لیجیے ان سب ایسے کر دیجیے گا نہیں تاکہ آپ کو ٹائم بچے آپ کا پھر یہاں کرنا کیا ہے یہاں بھی آپ ٹائم بچا سکتے ہیں کیسے تسنیہ واحد مذکر غائب یعنی تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب ایسی واحد مؤنث غائب پھر اس کے لیے تسنیہ جمع ٹھیک ہے نہیں ایسے جب لکھیں گے تو عادت ہو جائے گی ایک دن لکھیں گے 2 دن 3 دن لکھتے لکھتے آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا عادت بھی ہو جائے گی اور یاد بھی انشاءاللہ کرتے چلیے گا اب یاد تو آپ 3 دن ہے آپ کے پاس 4 دن اب سے کیونکہ 3 دن ہوتی ہے کلاس امید کرتا ہوں کہ جب سیٹرڈے کو آؤں گا تو میں آپ سے سنوں گا تو اچھے سے سنائیں گے آپ گردانے ٹھیک ہے بس ایک یاد ہو جائے گی تو آپ تو اسی پہ تولتے چلے جائیے گا تولنا بھی کیا ہے بس سمیا سمیا سمیت سمیا سمیا کا سمینا سمیت سمیت ما سمیت تو نصر نصر نصرو نصرت نصرت نصرنا نصرت نصرت نصرتم ایسے ضرب ضربا ضرب 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 ضربنا ضرب ضربتم ضربتم ایسے ہی قتل قتلا قتل قتلت قتلت قتلنا قتلت قتلتم قتلتم ہے نہیں صحیح ہے جی بلے محمد و آلہ الطاہرین صلی علی محمد و آل محمد